بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایرانیوں نے تو ان کا آنے سے انکار کر دیا ہے پاکستان، اور جنگ بندی جو ہے وہ صبح 4:50 پہ ختم ہو رہی ہے. اب معلوم نہیں کیا ہوگا. کل ہم نے کہا تھا کہ آج کی رات جو ہے وہ قیامت کی رات ہے، فیصلے کی رات ہے، لیکن یہ ہے کہ حساب شاید آزما رہے ہیں امریکی اور ایرانی بھی، اور وہ پھر مزید معلق کر دیا. آج کی رات ممکن ہے کوئی فیصلہ ہو، اور جو بھی آج کی رات فیصلہ ہوگا وہ تاریخ پر بہت گہرے اثرات چھوڑے گا. جنگ بندی ہوگی یا حملہ کریں گے، اور اگر امریکہ حملہ نہیں کرے گا تو کیا اسرائیل حملہ کرے گا؟ ایرانی جو ہیں وہ ذہنی طور پر تیار ہے. دیکھیے ایرانیوں کے اعتراض یہ ہے کہ ناکہ بندی آپ نے کر رکھی ہے، ہم نے تو حملہ ہرمز کھول دی تھی، ناکہ بندی کر رکھی ہے. ایک ایرانی جہاز پہ قبضہ کیا، ایک پہ آج پہ حملہ کیا ہے. چینی جہاز کو روکا، پھر اسے جانے دیا، جس پہ صدر شی جن پنگ نے بہت سخت رد عمل دیا ہے. پاکستان نے اپنی سی کوشش تو بہت کی ہے جنگ بندی کے لیے اور مذاکرات کے لیے بھی، لیکن اگر امریکی یہ فیصلہ کر چکے ہیں، 37% سپورٹ ہے. معافی چاہتا ہوں، کل غلطی ہوگی، میں نے 17% کہہ دیا. 37% امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ اب بھی جیتی جا سکتی ہے. یہ پتہ نہیں ہالی ووڈ کی فلموں کا اثر ہے یہ کیا ہے، جنگ تو نہیں جیتی جا سکتی ایران میں. تو اگر خدا نخواستہ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پاکستان کا کیا ہوگا؟ کیا پاکستان امریکہ کے تعلقات وہی رہیں گے؟ اگر پاکستان مذاکرات میں رابطہ کار نہیں رہتا اور سہولت کار نہیں رہتا تو یا اسی طرح چھوڑ کے بھاگ جائیں گے پاکستان کو، جس طرح 2 دفعہ چھوڑ کے روسی حملے کے بعد، روسیوں کے انخلا کے بعد، خود اپنے انخلا کے بعد چھوڑ دیا تھا. ایرانی بہرحال ڈٹے ہوئے ہیں، اور اگر جنگ ہوتی ہے، حملے شروع ہوتے ہیں تو تیل کا بحران بہت بڑھ جائے گا. اندازہ ہے کہ $150 تک چلا جائے گا فی بیرل، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اور صرف وہاں سے تیل اور گیس نہیں آتی، گیس کا بھی بحران پیدا ہو جائے گا، بہت شدید بحران ہو سکتا ہے. دنیا بھر کی معیشتوں پہ اس کا اثر ہوگا. کھاد بھی آتی ہے، کیونکہ یوریا کھاد جو ہے وہ گیس سے بنتی ہے. تو ایرانی کہتے ہیں کہ اگر یہ ہم تیل نہیں بیچ سکتے تو کوئی بھی نہیں بیچ سکے گا، اور نہ صرف ادھر سے روک دیں گے بلکہ باب المندب سے بھی روک دیں گے. ایک لطیفہ یہ ہے کہ حکومت نے اشتہار چھپوایا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو نوبل انعام دیا جائے. ابھی کل تک تو کہہ رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا جائے، وہ 3 نوبل انعام دیے جائیں گے. ویسے تو 3 آدمیوں کو دیا جا سکتا ہے. لطیفہ یہ ہے اس میں کہ سرکاری پیسوں سے یہ اشتہار چھپوایا گیا ہے. تو پاکستانی اخبارات میں یہ اشتہار چھپوانے کا کیا مطلب ہے؟ پاکستانی اخبارات پڑھ کے جو ہے کمیٹی فیصلہ کرے گی. اور یہ ایک لطیفہ اس میں دوسرا یہ ہے کہ شاید افریدی نے بھی یہی بات کی، پتہ نہیں وہ کیوں اس چکر میں پڑ گئے ہیں. اڈیالہ میں ایران پہ مزید بات کرتا ہوں کیونکہ وہی زیادہ سنگین مسئلہ ہے، ظاہر ہے زیادہ ہے مسئلہ ہے. ڈڈیالہ میں آج کیا ہوا؟ حسب معمول تینوں بہنیں پہنچی ڈڈیالہ جیل کی طرف جانے کے لیے. فیکٹری ناکہ جو کچھ فاصلے پر ہے وہاں تک پہنچ گئی، اور یہ پنڈی کی طرف سے دوسری طرف سے اب وہ آتی ہیں. شروع میں تو بہت تھوڑے ہی لوگ، بہت ہی تھوڑے لوگ تھے، 15-20 لوگ تھے. پھر رفتہ رفتہ کوئی 150-200 لوگ ہو گئے. اس میں خواتین بھی تھی، بچے بھی تھے، مرد بھی تھے. ایم این اے شاہد خٹک تھے، عباس بپی تھے جن پہ بہت کارکنوں کا اب دباؤ ہے، شفقت محمود اوان تھے ایم این اے، میجر ظفر گوندل تھے منڈی بہاؤدین سے. بہت ان کی قربانیاں ہیں، انہوں نے عطیات بھی بہت دیے، اور ہر جگہ وہ موجود بھی ہوتے ہیں. نعیم حیدر پنجوتا تھے، نیاز اللہ نیازی تھے، امجد خان نیازی تھے جنہوں نے بہت تکلیف سہی ہے، جن کی صحت تباہ ہو گئی ہے، میاں والی کے بہت مصائب سے گزرے. عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ پیٹرول پمپ پہ بیٹھی رہیں بہت دیر تک، وہ پیٹرول پمپ بند تھا. اور پھر وہ جب سورج ڈوب گیا، گرمی کم ہو گئی. راولپنڈی میں گرمی تو مختصر مدت کے لیے ہوتی ہے، اور اتنی شدت نہیں ہوتی جتنی لاہور وغیرہ میں ہوتی ہے، یا پشاور ویلی میں ہوتی ہے، یا سندھ کے دیہات میں ہوتی ہے. تو پھر وہ سڑک پہ آ گئیں، اور حاضری کم رہی. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ میرا خیال ہے مردان کا جلسہ تھا، اس میں لوگ گئے تھے،
اور ظاہر ہے کہ 2 دن کے بعد تھکے ماندے لوگ یہاں نہیں پہنچے. جلسے میں لوگ بہت تھک جاتے ہیں، دور دراز سے جاتے ہیں، دیر تک بیٹھنا پڑتا ہے، گرمی بہت تھی وہاں پہ. تو یا یہ وجہ ہے کہ پارٹی نے یہ پس پردہ کچھ چل رہا ہے اور پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ بھائی وہ اپنا پس پردہ مذاکرات سے ہو رہے. ایک زمانے میں تو یہ خیال تھا کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ عالمی دباؤ سے ہوگی، پھر یہ ہوگا ایجیٹیشن سے ہوگی. یہ بھی کوشش ناکام رہی. اب یہ مذاکرات کی سچویشن ہے تو اس میں غالباً کوئی پس پردہ مذاکرات کی صورتحال ہو رہی ہے. کیا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا. علیمہ خان نے گفتگو کی پریس کے ساتھ 10-12 منٹ کی. انہوں نے کہا عمران خان کی صحت کا معاملہ ہے، ہمیں اپنے بھائی کی فکر ہے. سلیمان اکرم راجہ صاحب کو اگر غصہ آتا ہے تو ہم کیا کریں؟ قومی سلامتی کی خاطر اگر جلسہ ملتوی کیا تھا تو مجھ سے بات کرتے. تو اور عمران خان 90% عوام کا نمائندہ ہے. اگر قومی سلامتی کے لیے جلسہ اور احتجاج ملتوی کیا جا سکتا ہے تو یہ بات بھی ان سے منوائی جانی چاہیے تھی کہ وہ ملاقاتوں کی اجازت دیں وکلاء کو اور خاندان کو. ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ عمران خان جو بھی پیغام جیل سے بھیجتے تھے وہ وکلاء کے لیے ہوتا تھا، اپنے وکیلوں کے لیے جو مقدمات لڑ رہے ہیں، یا سیکرٹری جنرل کے لیے. یعنی ان کی یعنی سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری بہت اہم ہے. اور انہوں نے کہا آخری پیغام میں عمران خان نے کہا تھا آزادی یا موت، اور تشریح کی کہ موت سے مراد ہے شہادت، کہ جان دے دوں گا چاہے مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے لیکن میں سمجھوتا نہیں کروں گا. مگر دوسری طرف یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کوئی ایک باوقار معاہدے کے لیے شرائط پیش کی جا رہی ہیں. اب یہ ان کی اطلاعات کی تصدیق تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کوئی معاہدہ کرنا ہوتا تو پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا. عمران خان صاحب آپ بہرحال اپنے وقار پہ تو سمجھوتا نہیں کریں گے. میں نے بہت پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذہنی طور پر وہ تیار ہیں کہ کچھ بھی انجام ہو لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں. پولیس کی بڑی بھاری نفری تھی اور نعرے تو گونجتے رہے ظاہر ہے عمران خان کی رہائی کے لیے. ایران میں اب بہت خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے. ایرانی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں چکمہ دیا جا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک بیان دیتے ہیں، کچھ دیر میں دوسرا بیان دیتے ہیں، پھر اس کی تردید ہو جاتی ہے، فوج ناخوش ہے. مارکو روبیو نے ایک عجیب بات کی وزیر خارجہ نے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسا لگا کہ ایران ایٹم بم بنا لے گا. ایسا لگا؟ کبھی کسی وزیر خارجہ نے ایسا مضحکہ خیز بیان دیا ہوگا؟ او بھائی وہ 2015 میں معاہدہ ہوا تھا، عالمی نگرانی قبول کر لی گئی تھی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ افزودہ یورینیم ہمارے حوالے کریں. وہ کر کیسے سکتے ہیں افزودہ یورینیم ان کے حوالے؟ یعنی وہ اپنے عوام کی نظروں میں ہی گر جائیں، ان کی کوئی حیثیت نہ رہے. اور ایک وہ ساورن ملک ہے، جس ملک نے ایٹم بم بنا رکھے ہیں اسرائیل نے، اس میں تو کوئی دباؤ نہیں ہے. اور جس ملک میں یورینیم کی افزودگی اتنی نہیں ہے کہ ایٹم بم بنایا جا سکے، اور وہ اس پہ لیے 5 سال کی انہوں نے پیشکش کی ہے، لیکن عام خیال یہ ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، 10 سال کے لیے، 12 سال کے لیے کر سکتے ہیں. اسی لیے وہ کہتے تو وہ غلط ہی ہیں کہ وہ ایرانی میری ساری شرائط ماننے کے لیے تیار ہے، افزودہ یورینیم بھی دینے کے لیے تیار ہے. اور ابھی جائے گا آدمی، اور ابھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ جے ڈی وینس روانہ ہو چکے ہیں، پر پتہ چلتا ہے کہ روانہ نہیں ہوئے ہیں. اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ بس تھوڑی دیر میں معاہدہ ہو جاتا ہے، اور ایسا معاہدہ ہوگا جو اوباما کے دور سے بہتر ہوگا. کیا بہتر ہوگا اس میں؟ یعنی وہ ایٹمی پروگرام کی نگرانی ہے، اور آبنائے ہرمز کا کھلا. آبنائے ہرمز تو کھلی ہوئی تھی، آپ نے جنگ شروع کر کے اس کو بند کرایا. ایرانی جو ہے ذہنی طور پر دونوں چیزوں کے لیے تیار ہے، مذاکرات کے لیے بھی، جنگ کے لیے بھی. لیکن مذاکرات وہ باوقار چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں جنگ بند ہو تو ہمیشہ کے لیے ہو. اس میں ایک بنیادی سوال ہے، اگر گریٹر اسرائیل، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا، گریٹر اسرائیل کے منصوبے سے دستبردار ہی نہیں ہوتا نیتنیاہو، اور جو دیکھیں آپ نے اس نے لبنان میں کیا کیا ہے، تو وہ مذاکرات پرماننٹ جو مکمل امن، پائیدار امن کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دنیا بھر میں ایک افراتفری کا عالم ہے. قطر نے تو کہہ دیا کہ اپنا یہ ساز و سامان اٹھاؤ، یہاں سے جاؤ. عمان جو ہے وہ ویسے ہی اس کی پالیسی یہ رہی ہے کہ وہ لا تعلق رہے. جرمنی نے بہت سخت نکتہ چینی کی ہے اس پہ، جو ناکہ بندی کر رکھی ہے
کیا اس ملک کا نام ہے ان کا جو کیوبا کی، اور کہا ہے کہ وہ 60 سال سے پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ فرانس میں آپ کو پتہ ہے 40 ملکوں کا اجلاس ہوا ہے، یعنی یورپ اپنا راستہ بلک کر رہا ہے۔ چین کا جہاز روکا گیا، پھر جانے دیا گیا۔ بحری ناکہ بندی اتنی آسان نہیں ہوتی، یا تو وہ اپنا وہاں پہ، جیسا کہ روس بار بار ایرانیوں کو جتلا رہا ہے کہ وہاں پہ بڑی فوج لائیں، کچھ لا چکے ہیں، بڑی فوج لا چکے ہیں، اور 10-12 جہاز ہیں، ڈسٹرائر جنہیں کہا جاتا ہے۔ اور اگر جنگ ہوتی ہے تو عالمی معیشت تو تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ ایسا بحران آئے گا کہ کبھی دوسری سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کبھی آیا نہیں ہوگا، جب حالت یہ تھی کہ انگلینڈ میں انڈوں کا اور اس کا ڈبل روٹی کا بھی کوٹا مقرر ہو گیا تھا، راشننگ ہو گئی تھی۔ پیٹرول، انڈیا میں پیٹرول کی بھی راشننگ ہو گئی تھی۔ وہ بلکہ ایک واقعہ ہے کہ وہ انڈیا میں پیٹرول کی تو راشننگ ہو گئی تھی، لیکن بہرحال کھانے پینے کی چیزیں تو بہرحال نسبتاً افراد سے تھی، تو وہ ایک باورچی جو ہے وہ پلیٹ میں ایک چکن کا پیس لے کے، اس وقت تو دیسی مرغی ہوتے تھے، لے کے جا رہا تھا، تو وہ بیگم، اس نے پوچھا، بادشاہ کی بیگم نے کہ کیا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کتے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ادھر لاؤ، اور وہ کھا گئی اسی وقت ماؤنٹ بیٹن کے بیگم۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا مسئلہ یہ ہے، نومبر کے الیکشن سر پہ کھڑے ہیں، حمایت جیسے میں نے عرض کیا 37% رہ گئی ہے۔ جو لوگ، یہ وہ لوگ ہیں، کل غلطی سے میں نے 17% کہہ دیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں اب بھی جنگ جیتی جا سکتی ہے، پتہ نہیں کیسے سمجھتے ہیں، پتہ نہیں ہالی ووڈ کی فلموں کا اثر ہے۔ اب اگر غور کیجئے تو دونوں امن دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے، مشرق وسطیٰ کے مفاد میں ہے، تمام دنیا کے مفاد میں، چین کے مفاد میں ہے، ساری دنیا جو ہے وہ امن چاہتی ہے۔ لیکن ایران بہرحال دباؤ میں تو مذاکرات نہیں کرے گا۔ ٹرمپ نے نومبر میں الیکشن لڑنے ہیں، اس کا مواخذہ ہو سکتا ہے، اسے نکالا جا سکتا ہے، مظاہروں کی نئی لہر اٹھ سکتی ہے، امریکہ میں، یورپ میں مظاہرے ہو سکتے ہیں، دنیا کے دوسرے ملکوں میں مظاہرے ہو سکتے ہیں۔ دنیا تنگ آئی ہوئی ہے ایک نیم پاگل آدمی سے۔ اب انڈیا کا ذرا کیس دیکھیں، انڈیا بہت بری طرح پھنس گیا۔ یہ دوول کل آپ کو بتایا تھا، گیا، اس کا کسی نے استقبال، کسی سرکاری شخصیت سے ملاقات نہیں۔ وہ انڈیا مکمل طور پر امریکی کیمپ میں چلا گیا۔ وہ خواب دیکھ رہے تھے اکھنڈ بھارت کا، اسرائیل کے ساتھ مل جائیں، اسرائیل آپ کی مرضی کی حکومت ایران میں آ جائے، اور ادھر طالبان کو استعمال کریں، طالبان حکومت کو، اور ادھر سے انڈیا پریشر ڈالے، اور پاکستان جو ہے وہ اس کے بارے میں اپنے عزائم پورے کیے جائیں۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا آج کہ ایک بڑے ممتاز اخبار نویس نے سوال کیا، وہ کون سا ملک ہے جو نیتن یاہو سے بھی زیادہ ایران پر امریکی حملے کا خواہش مند ہے، امریکی اور اسرائیلی حملے کا؟ تو لوگوں کی اکثریت نے کہا وہ ملک متحدہ عرب امارات ہے، اور وہ یہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ بھارت سے دفاعی معاہدے کے بارے میں بھی وہاں سوچا جا رہا ہے، اور بہت ہے اسرائیلی پینیٹریشن بہت ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں، وہاں کے ذرائع کہتے ہیں، ہمارے جو اعلیٰ سطح کے معلومات جمع کرنے والے ادارے ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ پالیسیاں تو وہاں اسرائیلی بنا رہے ہیں۔ کیا سوجی ہے محمد بن زائد کو؟ یہ سمجھ نہیں آتی، ایران کے ساتھ سمجھوتا کیے بغیر اور امن کے بغیر اس کی معیشت بچ کیسے سکتی ہے؟ یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ سرمایہ جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے۔ وہاں سے سب سے زیادہ سرمایہ برطانوی ہے، سب سے زیادہ سرمایہ برطانوی، اس لیے کہ ٹیکس بہت بڑھ گئے تھے، تو وہاں سے اب پھر وہ واپس جا رہے ہیں، وہاں سے سرمایہ اٹھا کر واپس جا رہے ہیں۔ سینکڑوں بلینر، سینکڑوں کھرب پتی جو ہیں انہوں نے برطانیہ کو چھوڑ دیا۔ اب وہ کہاں جائیں گے؟ کچھ تو واپس انگلینڈ جائیں گے، کچھ دوسری جگہوں پہ جائیں گے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ بھارتی ہیں، اور 500 بھارتی ایسے ہیں بلینر جو مفرور ہیں، بینکوں کے قرضے ہڑپ کر گئے ہیں۔ اس کے بعد پاکستانی بھی کافی ہیں۔ تو جنگ شروع ہوتی ہے تو ظاہر ہے بڑی تباہی ہوگی۔ صدر شی جن پنگ نے بہت سخت بیان دیا ہے۔ چینی بظاہر تو کوئی بڑی بات نہیں کر رہے، یہ پہلی دفعہ ہے انہوں نے سخت بیان دیا، لیکن وہ امریکہ کا، وہ روس بھی غلبہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ امریکہ کے ہاتھ میں چلا جائے مڈل ایسٹ، اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے امریکہ کا۔ سعودی عرب، تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں، یہ بہت اہم خبر میں بتا رہا ہوں کہ رابطہ ہے، بات چیت ہو رہی ہے ایران میں اور سعودی عرب میں۔
پھر یہ کہ سعودی عرب طرف جس طرف جائے گا بحرین اور کویت بھی اسی طرف. بحرین کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک ایرانی سے میری بات ہوئی، وہاں کبھی کبھی ٹیلی فون کھلتا ہے، کبھی بات ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا، میں نے کہا کیا کریں گے اگر جنگ شروع ہو جائے؟ انہوں نے کہا کہ بحرین اور امارات پہ حملہ کریں گے، اور ممکن ہے کویت پہ بھی کریں، اس لیے کہ اگر ہمارا وجود خطرے میں پڑتا ہے تو ہم دوسروں کو چین سے تو نہیں رہنے دیں گے. عرب ممالک بہت شش و پنج میں ہیں، بڑے تحمل کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے، لیکن امریکیوں کی خواہش بہرحال یہی ہے کہ وہ جنگ میں شریک ہو جائیں، سارا مڈل ایسٹ تباہ ہو جائے. دوسری طرف ایران، چین اور روس اتحاد تشکیل پا رہا ہے، برازیل بھی. ڈالر کا غلبہ دنیا میں ختم ہونے والا، اس پہ مبصرین سب متفق ہیں ساری دنیا کے. بیلاروس کے صدر نے ایک بہت اہم بات کہی ہے. اس نے کہا ہے کہ امریکہ نے سارے عالم اسلام کو اپنا مخالف بنا لیا ہے، اور مسلمان وہ ہیں جو اپنے نظریے پہ جان دے سکتے ہیں. ظاہر ہے ایک قابل ذکر تعداد تو ایسی ہے، اور امریکہ نے اس طرح اپنا مستقبل خطرے میں ڈال دیا. انڈیا میں نریندر مودی کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں. ششی تھرور سمیت بیشتر مبصر اب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اگر صلح کرا رہا ہے تو ہمیں اس میں کیا اعتراض ہے. لیکن یہ دیکھیے، یہ نفرت جب دلوں ذہنوں میں جڑ پکڑ لیتے، وہ چانکیہ کا جو فلسفہ ہے، جو ان لائی کہتا تھا کہ نہرو کے سرانے رکھی رہتی ہے چانکیہ کوٹلیا کی کتاب، جس کا یعنی اگر میں خلاصہ بیان کروں تو یہ ہوگا کہ پڑوسی کو ہمیشہ دباؤ میں رکھنا چاہیے. اور یہ اسی کی تھیوری ہے کہ دوست کا جو دشمن کا جو دوست ہے، جو آپ کے دشمن کا دوست ہے، وہ آپ کا جو آپ کے دشمن کا مخالف ہے، وہ آپ کا دوست ہے. اور پڑوسیوں کو چین سے نہیں رہنے دینا چاہیے، انسٹیبل رکھنا چاہیے. چنانچہ چین سے تعلقات خراب ہیں، پاکستان سے خراب ہیں، بنگلہ دیش سے خراب ہیں، سری لنکا سے خراب ہیں، مالدیپ سے خراب ہیں، سکم اور بھوٹان کے بارے میں بھی. نیپال میں تو بغاوت ہی انڈیا کے خلاف ہوئی، جہاں بالکل ایک نئی حکومت آ گئی ہے. اس میں آج بات کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ زیادہ اہم موضوعات آ گئے کہ نیپال میں ایک ایسی انقلابی حکومت آ گئی ہے جس نے سارا نظام ہی بدل دیا ہے، ساری فضول خرچیاں بند کر دی ہیں، اشرافیوں کا تسلط ختم کر دیا. چین اور روس جو ہیں وہ کب تک صبر کریں گے؟ روس نے تو آج کل غذائی امداد بھی بھجوائی ہے لبنان کے لیے، اور بڑی تباہی کی ہے اسرائیل نے وہاں پہ. ایک عیسائی گاؤں جو ہے اس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا ہے. اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جو ایک مجسمہ تھا، وہ خاص جو ہوتا ہے اپنا، جس میں ان کو دکھایا گیا ہے پھانسی کے تختے پر، تو اس پہ وہ اپنا غالباً کلہاڑی چلا رہا ہے یا کوئی چیز یا کوئی لاٹھی، اور اس پہ بڑا سخت رد عمل ہے. 28 اپریل کو کل بھی میں نے آپ کو یاد دلایا تھا، پھر یاد دلاتا ہوں کہ کانگریس سے منظوری لینی ہے جنگ کی. عوامی مخالفت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ میں ایک جواری کسی نفسیات ہے. ہوتا تو ہو نہیں سکتا، لیکن وہ بہرحال اس طرح سوچتا ہے. جنگ بندی میں اگر تو توسیع ہوتی ہے تو پاکستان کا کردار اہم ہو جائے گا، اور آخری وقت پہ امریکہ نرمی اختیار کر تو سکتا ہے. ان کی ضرورت ہے، ان کی بھی ضرورت ہے، ایران کی بھی ضرورت ہے. دنیا جو ہے وہ دو پاگلوں کے رحم و کرم پہ ہے، ٹرمپ اور نیتن یاہو. اور ویسے تو نریندر مودی کی بھی یہی خواہش ہے، اس کے ساتھ ہی ہیں. عرب جو ہیں وہ اڈے دے کے مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. عالم اسلام میں یہ احساس ہر جگہ رائے عامہ میں ابھر رہا ہے، اور خاص طور پہ حجاز مقدس کی وجہ سے کہ وہ ظاہر ہے اردن تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اردن سے تو وہ اگر صرف یہ کہیں کہ ہم یہاں سے گزرنا چاہتے ہیں تو اردن پیچھے ہٹ جائے گا، روکے گا نہیں اسرائیلی فوج کو. یہ جو اس وقت بادشاہ ہیں وہاں کے، ان کے پردادا کے بارے میں اقبال نے کیا کہا تھا؟ پہلے بھی میں نے آپ کو یاد دلایا تھا، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزرو دلقے اویسو چادر زہرا. جناب اویس، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا اور جناب ابوذر، تینوں پاکیزگی، تقدیس، بے ریا ہونے کی الٹیمیٹ سمبلز ہیں. اقبال نے اپنی پوری زندگی میں کسی شخص کی اتنی مذمت نہیں کی. یہ کہا کہ خاک و خوں میں لوٹتا ہے ترکمان
سخت کوش اور بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ۔ اگر گریٹر اسرائیل کے اس پہ عمل کرنا ہے منصوبے پہ، تو ظاہر ہے کہ اردن سے گزر کر جائیں گے، اور یہ اگر انہوں نے پہلا رخ سعودی عرب کا کیا تو بس یہ تیسری عالمگیر جنگ کا آغاز ہے۔ اس کے بعد عالم اسلام میں جو کچھ بھی ہے یہ باقی نہیں رہے گا، اس طرح کوئی چیز جمی جڑی نہیں رہے گی۔ آزاد کشمیر کے بارے میں ایک چھوٹی سی خبر ہے کہ وہ کوئی محمد خان صاحب ہیں کہ جس حلقے سے معروف اخبار مشتاق منہاس نے الیکشن لگا تھا باغ سے، ان کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی طرح۔ ویسے تو وہاں پارٹیوں کا کوئی حال ہی نہیں ہے، وہ سوائے عوامی ایکشن کمیٹی کے باقی تو کوئی حال ہی نہیں ہے۔ ساری پارٹیوں کے لوگ جو ہیں وہ اشارہ ابرو کا انتظار کرتے ہیں۔ اطلاعات یہ ہے کہ وہاں ایک مخلوط حکومت بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ کل بھی میں نے کوئی تفصیل عرض کی تھی، پیپلز پارٹی کی نون لیگ کی قیادت میں اور پیپلز پارٹی کے لوگ شامل ہوں گے، اور گلگت بلتستان تحفے کے طور پر پیپلز پارٹی کو دے دیا جائے گا۔ اب یہاں ایک سوال رہ جاتا ہے، سٹیبلٹی کیسے ہوگی؟ جب آپ یہ بندر بانٹ ہو رہی ہوگی تو سٹیبلٹی کیسے ہوگی؟ ظاہر ہے نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے منی لانڈرنگ ہوتی رہے گی، ظاہر ہے پولیس کو غنڈہ فورس کی طرح استعمال کیا جائے گا، ظاہر ہے عدالتی نظام میں اب تو کوئی سکت باقی نہیں ہے، اگر کہیں کچھ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، ظاہر ہے لوگوں کو برائب کیا جائے گا، ظاہر ہے پی ٹی آئی پہ سختی، یہ بدامنی کا دور دورہ ہوگا۔ لہذا امید کرنی چاہیے کہ ہوش مندی غالب آئے گی، پاکستان میں بھی اور امریکہ میں، مڈل ایسٹ میں بھی، امریکیوں میں بھی، اور آج کی رات ممکن ہے کہ کوئی جنگ بندی میں توسیع ہو جائے اور کوئی ایران کے ساتھ رویے میں بہتری آئے اور مذاکرات شروع ہو جائیں۔ بہرحال کل ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ فیصلہ کن رات ہے، لیکن آج تو بہرحال جنگ بندی صبح جب نماز فجر کی اذانیں ہو رہی ہوں گی پاکستان میں تو جنگ بندی کا وقت ختم ہو رہا ہوگا، لیٹ نائٹ کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔